الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 22 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف خاندان نے درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اثاثے جو منجمد کیے گئے تھے اس کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اپنی کمپنی کی طرف سے انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے شہباز شریف اور سلمان شہباز کے خلاف جو لندن کے مجسٹریٹ کی عدالت سے دستاویزات پبلک کی گئی تھیں، کچھ نئی دستاویزات سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتنی بڑی اماؤنٹ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتی رہی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی، اور یہ ان کا جیو جنگ ہی یہ خبر چلا رہا ہے۔ وہ تو ان کی تعریف میں خبر چلا رہا تھا، لیکن اصل بات بھی وہ بتا بیٹھا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں امیر مقام مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ نیشنل پریس کلب کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 گروپوں میں لڑائی ہوئی تھی اور کافی زخمی ہو گئے تھے، اور وہاں پر جو لڑائی ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج سماعت کی۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی یہ درخواست تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پریس کلب کا تنازع اندر حل کریں، عدالت کو ملوث نہ کریں۔ عدالت نے کہا کہ یہ عدالت پریس کلب کا الیکشن میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اگر صحافی اپنے انتخابات پرامن نہیں کروا سکتے تو یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ شرم کی بات ہے کہ اپنے انتخابات میں دوران انتخابات یہ لڑ پڑے۔ وکیل درخواست گزار نے دلائل میں کہا کہ پریس کلب کے الیکشن میں پولیس نے گنتی ہال پر قبضہ کر لیا۔ آئی جی سے درخواست کی کہ انکوائری کریں، ہم ثبوت دیں گے۔ پولیس نے وحید ڈوگر اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کی، اب درخواست گزار کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وکیل سے استفسار کیا کہ کس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، جس پر وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ پولیس کالز کر کے ہراساں کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیں۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ صلح کریں، اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ صلح نہ کریں، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم پولیس کو ہدایت دیں کہ وہ آپ کو ہراساں نہ کرے، ڈائریکشن دیں کہ وہ آپ کو ہراساں نہ کریں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیں گے تو یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ صحافیوں کا الیکشن ہے، صحافی برادری کا الیکشن ہے، صحافی تنظیموں کا الیکشن ہے، تو اس کو کیسے باقی پورے جہان کے الیکشنز ہوں، ہمارا جو نظام ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے سکتا ہے، لیکن صحافیوں کا جو الیکشن ہے، یا اسی طرح سے اگر کوئی بار کونسل بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہوتا تو اس کو ہماری عدالتیں کالعدم نہیں قرار دے سکتی۔ عدالت نے ان کی جو درخواست ہے اس کو نمٹا دیا۔ وکیل جو شکیل قرار تھے جو درخواست گزار کی طرف سے، وہ انہوں نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ میں 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ بات ایسی تھی، صحافیوں کا الیکشن کالعدم قرار دینے کی بات تھی، عدالت نے ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی، اور عدالت نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں امیر مقام کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس لال خان اور جسٹس فہیم ولی صاحب جنہوں نے سماعت کی، اور عدالت میں صوبائی صدر مسلم لیگ نون پیش ہوئے، اور عدالت کو بتایا گیا پروسیکیوٹرز کی طرف سے کہ یہ ضمانت یہاں پہ نہیں بنتی، ان کی نیب کا کیس ہے، احتساب عدالت میں جائیں اور وہاں سے ضمانت لیں۔ عدالت نے صوبائی صدر مسلم لیگ نون کو 15 روزہ حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے ضمانت کے کیس کو احتساب عدالت میں ٹرانسفر کر دیا۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون کے وکیل امیر مقام کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ احتساب عدالت کے پاس قبل از گرفتاری ضمانت کا اختیار نہیں ہے، درخواست قبل از گرفتاری ضمانت صرف ہائی کورٹ سن سکتی ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے دلائل دیے کہ نیب قانون میں ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کے پاس ضمانت کا اختیار نہیں ہے، یہ سارے کیسز احتساب عدالت میں جائیں گے، پوسٹ ریسٹ بیل ہو یا پری اریسٹ بیل، اب ہر جو ضمانت ہے وہ احتساب عدالت سے شروع ہوگی۔ امیر مقام کی درخواست قبل از گرفتاری پر سماعت میں عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ ٹرائل کورٹ جائیں، وہاں پر ضمانت قبل از گرفتاری عائد کریں، آپ دائر کریں۔ نیب ترمیم کے بعد اب یہ ٹرائل کورٹ کا اختیار ہے، آپ درخواست میں 15 دن میں نیب کورٹ اس پر فیصلہ کرے گی۔ آپ درخواست دیں، 15 دن میں نیب کورٹ اس میں فیصلہ کرے گی، اور 15 دن کے اندر اندر آپ کی جو ضمانت ہے یا ریجیکٹ کرے گی یا کنفرم کرے گی، جو بھی قانون کے مطابق ہوگا اس کو دیکھیں گے۔ اور عدالت نے جو امیر مقام ہے ان کی ضمانت کی درخواست کو احتساب عدالت منتقل کر دیا۔
پھر شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی جو جائیدادیں منجمد ہونے کا معاملہ تھا اور کرایہ وصولی کا جو حکم تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں علی اینڈ فاطمہ ڈیولپرز اور علی اینڈ کمپنی نے دائر کی۔ یہ علی عمران کی جو داماد ہیں شہباز شریف کے، یہ وہ درخواست ہے، اور اس درخواست میں جو کمپنی ہے بطور کمپنی درخواست دائر کی گئی ہے، علی اینڈ فاطمہ ڈیولپرز اور علی اینڈ کمپنی، انہوں نے یہ درخواستیں دائر کی۔ کمپنیوں نے موقف اختیار کیا کہ احتساب عدالت نے عمران علی اور رابعہ کے اشتہاری ہونے پر ان کے خلاف کارروائی کی اور علی ٹریڈ سینٹر کی دکانوں کو منجمد کرنے کا بھی حکم دیا۔ احتساب عدالت نے اکتوبر 2018 میں چیئرمین نیب کے نام پر عمران علی کے اثاثوں کا وصول کنندہ مقرر کیا۔ وصول کنندہ نے کمپنی کے اثاثوں پر لوگوں سے بھی کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ علی اینڈ فاطمہ ڈیولپرز اور علی اینڈ کمپنی نے موقف اختیار کیا کہ عمران علی درخواست گزار کمپنی کے کچھ یونٹس کے مالک ہیں۔ درخواست گزار کمپنیز کو اس کے ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈرز کے اقدامات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ کمپنیوں کا موقف ہے کہ شہباز شریف پر دباؤ بڑھانے کے لیے صاف پانی کیس میں کرپشن کا کیس بنایا گیا۔ علی ٹریڈ سینٹر میں صاف پانی کمپنی کا دفتر کرائے پر لینے کا معاہدہ تھا، لیکن ریفرنس میں کافی ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ درخواست گزار کا یہ بھی موقف تھا کہ مرکزی ملزم اس میں اکرام نوید تھا، وہ 499 ملین روپے کے عوض اس کیس میں پلی بارگین کروا چکا ہے۔ صاف پانی کیس میں ایک ملزم پلی بارگین میں 499 ملین روپے دے چکا ہے، جس کیس میں کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں ہے۔ پلی بارگین کے مرحلے پر فاطمہ ڈیولپرز اور علی اینڈ کمپنی کے ڈائریکٹر عمران علی کا نام انکوائری میں شامل کیا گیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹر کے اقدام کی وجہ سے کمپنی کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ استدعا ہے کہ درخواست گزار کمپنی کے اثاثوں کو علی عمران سے منسلک نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ فاطمہ ڈیولپرز اور علی اینڈ کمپنی کا نام احتساب عدالت کے اکتوبر 2018 کے فیصلے سے ختم کرنے کا بھی حکم دیا جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے احتساب عدالت میں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ کمپنی تو شہباز شریف خاندان کی ہے، لیکن اب انہوں نے ایک نئی چال چلی ہے کہ کمپنی کے تھرو ان آرڈرز کو چیلنج کیا ہے جن آرڈرز میں کارروائی کا کہا گیا تھا رابعہ عمران اور علی عمران کے خلاف۔ اب یہ دوسرے لوگوں کے بہاف پر، جو ان کے ملازمین ہیں ان کے بہاف پر اب یہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو کمپنی ان کی نہیں ہے، کمپنی تو اس میں باقی لوگ بھی ہیں، اور اس وجہ سے صرف علی عمران یا رابعہ عمران کی وجہ سے پوری کمپنی کو نہیں، ان کے اثاث سے منجمد نہیں کیے جا سکتے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے اوپر کل سماعت ہوگی۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی UK کی شہباز شریف سے متعلق مزید جو تحقیقات ہیں اور تفصیلات ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کورٹ کی طرف سے جاری دستاویز کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ یہ ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ وہ عدالت ہے جس میں اپیل دائر کی تھی شریف خاندان نے، شہباز شریف اینڈ کمپنی نے، کہ ہمارے جو اثاثے ہیں یا جو ہمارے اثاثوں کی تفصیلات ہیں ان کو پبلک نہ کیا جائے، قوم کو نہ بتایا جائے کہ ہمارے کتنے اثاثے تھے اور ہم نے کیسے چوری کی ہے۔ اب یہ جو خبر ہے، اور یہ مرتضیٰ علی شاہ جو کہ جیو نیوز کے نمائندے ہیں لنڈن سے، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خبر اٹھا کے لائیں جس میں شریف خاندان کو کوئی زبردستی کلین چٹ دلوانے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ دستاویز سامنے آئی ہے، اور یہ جیو جنگ پر یہ جو سٹوری ہے وہ نشر کی گئی ہے، اور میں اب آپ کو اس کی حقیقت بتانے لگا ہوں۔ جو انہوں نے سٹوری چھاپی ہے وہ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، جس کے مطابق وہ جو نئی تفصیلات اور دستاویزات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق NCA نے، نیشنل کرائم ایجنسی UK نے، شہباز شریف اور سلمان شہباز سے سوئس آف شور اکاؤنٹس کے بارے میں بھی تحقیقات کی۔ NCA معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ذوالفقار احمد نے شریف فیملی کی رقم آف شور اکاؤنٹس میں تو نہیں رکھی۔ اب ذوالفقار احمد یہ وہ ہے جو شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجنے والا ہے، اور چیک یہ کیا گیا کہ ذوالفقار احمد نے کوئی شریف خاندان کے لیے سوئس اکاؤنٹ کھلوایا ہوا تھا۔ NCA نے شہباز شریف کے اثاثوں اور انیل مسرت کے تعلقات کا جائزہ بھی لیا، اور کئی بزنسز کے مالک ذوالفقار احمد اپریل تا نومبر 2019، صرف اپریل تا نومبر، ایک ہی سال کے اپریل سے نومبر تک سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں
2 لاکھ پاؤنڈز سے زائد رقم اس نے منتقل کی۔ این سی اے ذوالفقار احمد سے سلمان شہباز کو 13 ٹرانسفر اور رقم ذرائع کے متعلق بھی سوالات کیے گئے۔ ذوالفقار سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کارٹر روک سے 2,20,000 پاؤنڈ کی رقم سلیمان کو منتقلی کی درخواست کیوں دی اور پھر منسوخ کیوں کی۔ ذوالفقار احمد کی آف شور کمپنیز میں شریف فیملی کا نام تلاش کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ، اٹلی، امریکہ اور دبئی میں بھی تحقیقات کی گئیں۔ سوئس آف شور کمپنی نے این سی اے کو جواب دیا کہ فیملی ٹرسٹ سے فوائد حاصل کرنے والوں میں شریف سر نیم کا کوئی شخص نہیں ہے، کہ سلمان شہباز جو ہیں یو کے میں، وہ سلمان شہباز شریف نہیں لکھواتے ہوں گے، وہ سمپل سلمان شہباز لکھواتے ہوں گے، کیونکہ شریف سر نیم نہیں ملا۔ اس وجہ سے جیو جنگ اور مرتضیٰ علی شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو سوئس اکاؤنٹس کے ساتھ، یا وہ جو اپریل تا نومبر 2019 میں 2 لاکھ پاؤنڈ سلمان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، وہ سلمان شہباز ہے، لیکن کیونکہ شریف کا نام نہیں آیا اس وجہ سے شریف خاندان یہ نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ان کی کیا لاجک ہے۔ کہتے ہیں کہ سوئس آف شور کمپنی نے این سی اے کو جواب دیا کہ فیملی ٹرسٹ سے فوائد حاصل کرنے والوں میں شریف سر نیم کا کوئی شخص نہیں ہے۔ اب اس میں تحقیقات ہو رہی تھی سلمان شہباز کے خلاف، اس کے خلاف دستاویزات تھیں جو پبلک کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جاتے رہے، اور جو وہ ذوالفقار احمد ہے جو مختلف بزنسز کا مالک ہے، اس نے 13 ٹرانسفر اور رقم کے ذرائع کے متعلق بھی ان سے سوالات کیے گئے اور ساری چیزیں اس نے تسلیم کی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیونکہ شریف نہیں لگا اس وجہ سے یہ شریف خاندان نہیں ہے۔ یہ نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔